ویلکم بیک. آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. جی ڈی پی ریشیو دنیا میں کم ترین ہے. 9.5% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو کے ساتھ کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا. جتنے کامیاب ملک ہیں جنہوں نے ترقی کی ہے ان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو 18 سے 20% ہے. سو ہمیں کم از کم اپنے ٹیکس کلیکشن کو دگنا کرنا ہے تاکہ وہ وسائل فراہم ہوں جن سے ہم ملک کی ترقی کے لیے انفراسٹرکچر کو پورا کرنے کے لیے کام کریں. اب اگر میں آپ کو نمبرز دوں جو اس وقت ہماری بیلنس شیٹ کے ہیں، جو ملک کی آپ کی اپنی کمپنی کی بھی بیلنس شیٹ ہوتی ہے نا، لیکن اس وقت جو ملک کے بجٹ کے نمبر ہیں، اگر یہ نمبر آپ کی اپنی کاروبار کی بیلنس شیٹ کے ہوں تو آپ کو رات کو نیند نہیں آئے گی. اس سال بجٹ میں جو ٹوٹل ٹیکس ریونیو کلیکشن کا ٹارگٹ ہے وہ تقریباً 7,000 ارب کے قریب ہے. اس 7,000 ارب میں سے صوبوں کا حصہ آپ نکال دیں تو 3,000 ارب وفاقی حکومت کے پاس بچ جائے گا، اور 2,000 ارب ہے جو نان ٹیکس ریونیو ہے. ویسے اس کو شمار نہیں کرنا چاہیے. اصل ریونیو حکومت کا وہی ہے جو ایف بی آر سے یا ٹیکس کلیکشن سے وہ لیتا ہے، اور نان ٹیکس ریونیو تو ناپائیدار شاخ ہے یا نہیں ہے، وہ کمائی تو نہیں ہے. لیکن چلیں آپ اس 2,000 ارب نان ٹیکس ریونیو کو بھی شامل کر لیں تو کل وفاقی حکومت کی آمدنی 5,000 ارب ہوگی. اب اس 5,000 ارب سے کیا اخراجات پورے ہونے ہیں؟ سب سے پہلے 4,000 ارب قرضوں کی ادائیگی میں چلا جائے گا. آپ کے پاس کتنا بچا؟ 1,000 ارب. 1,500 ارب روپیہ جو ہے دفاع کا بجٹ ہے. تو اب اگر آپ نے وہ دفاع کا بجٹ دینا ہے تو اس کے بھی پورے پیسے نہیں ہیں. اب 500 ارب روپیہ جو دفاع کا بجٹ ہے وہ پورا کرنے کے لیے آپ کو ادھار لینا. اس کے بعد اس پر آ جائیے 550 ارب روپیہ جو ہے وہ کاسٹ آف رننگ دا گورنمنٹ ہے، وہ پورے کا پورا ادھار پہ ہے. اس کے بعد آ جائیے 530 ارب روپیہ پینشن کا ہے، جس میں 400 ارب روپیہ ڈیفنس کی پینشن ہے اور 130 ارب روپیہ سول پینشن ہے. تو 530 ارب کی پینشن بھی پوری کی پوری آپ نے ادھار لے کے دینی ہے. اس کے اوپر آپ 700 ارب روپیہ جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ دیکھیں، وہ بھی پورے کا پورا جو آپ کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ ادھار کے اوپر پی ایس ڈی پی آپ کی بن رہی ہے. آپ نے ادھار لینا ہے تو اس کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے. تقریباً 700 ارب کے قریب ہی سبسڈیز ہیں جو آپ نے دینی ہے مختلف شعبوں میں، وہ بھی ساری ادھار پہ ہیں. اور 1100 ارب روپیہ ہے جو ٹرانسفر ہے ٹو پروونسز یا یہ اسٹیٹ انٹرپرائزز یا اور اس طرح کے کھاتوں میں، وہ بھی سارا ادھار پہ ہے. تو تقریباً 5,000 ارب کا خسارہ جو ہے وہ آپ نے پورا کرنا ہے. اس کے لیے اور آپ قرضہ لیں گے، یہ قرضہ اگلے سال آپ کی جو ڈیٹ سروسنگ ہے اس کو مزید بڑھا دے گا. جو آج 4,000 ہے اگلے سال شاید 4.25 ہو جائے گی. تو لہٰذا جب تک ہم اپنے ٹیکس ریونیو کو کوئی 15-20 ہزار ارب پہ نہیں لے کے جاتے، پاکستان کے لیے وہ سپیس نہیں ہے کہ ہم دعویٰ کریں کہ ہم بہت تیز رفتاری سے ترقی کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے پہلا جو بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہم ٹیکس کے اندر ایسی ریفارمز لائیں اور مل کر لائیں. حکومت کے لیے مجبوری یہ ہوتی ہے کہ جب ٹیکس کلیکشن نہیں ہوتی تو پھر وہ انہی لوگوں کو زیادہ جکڑتی ہے جو بیچارے غلطی سے ٹیکس ادا کرنے کی نیٹ میں آگے ہوتے ہیں. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ the cost of paying tax becomes greater than cost of not paying tax، کہ جو لوگ نہیں ادا کر رہے وہ باہر ہیں اور جو دے رہے ہیں وہی شکنجے میں زیادہ سے زیادہ نچڑ رہے ہیں. تو ہمیں ٹیکس بیس کو براڈ کرنا ہے، اور جہاں جہاں ٹیکس چوری ہو رہی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جو لوگ ٹیکس ادا کر رہے ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ مل کر کام کریں تاکہ ان پر بھی کم بوجھ ہو سکے، ورنہ انہی پہ بوجھ آتا رہے گا. لہذا پہلی چیز ٹیکس کلیکشن. سیکنڈ ایکسپورٹس. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ٹیکس کے بعد دوسری جو بڑی ہمارے لیے چیلنج ہے اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے، ایکسپورٹس کو کس تیزی کے ساتھ ہم نے بڑھانا ہے. اور اس کے لیے میں نے آپ کو مثالیں دیں
کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہمارے اپنے خطے میں کس تیزی سے ایکسپورٹس بڑھی اور ہم اس میں کیوں پیچھے رہ گئے. اب ایکسپورٹس کو پیچھے رہنے کی بڑی وجہ میرا خیال ہے یہ ہے کہ ہم نے کبھی اپنے اندر وہ کمپیٹیٹیونیس پیدا کرنے کے لیے کوشش نہیں کی جو گلوبلی درکار ہے. اور یہ کمپیٹیٹیونیس لانے کا انحصار دو چیزوں پہ ہے. ایک ہیومن ریسورس جس کو ہم نے نگلیکٹ کیا کہ ہم سکلز دیں, ایجوکیشن دیں اپنی ورک فورس کو جو عالمی سطح کی مصنوعات تیار کر سکے. اور دوسرے ہم اپنے ملک کے اندر ایک انٹرپرینوریل کلچر یا ایکو سسٹم پیدا کریں, ایک انٹرپرائز پیدا کریں. ہمارے ہاں ایک بڑا ٹھنڈ پروگرام والا کلچر ہے. مثال کے طور پہ امریکہ میں پڑھتا تھا تو دیکھتا تھا کہ اگر کسی نے کوئی ایک سٹور اچھا بنا لیا ہے تو اس کی فوراً جو ہی وہ کامیاب ہوا اس کو یہ جستجو لگ جاتی تھی کہ اب میں ساتھ کے محلے میں ایک اور سٹور کیسے کھولوں. اس کا وہ دوسرا سٹور اچھا چل گیا تو اس کو یہ ہوتی تھی کہ اب میں سٹی میں چین کیسے بناؤں. شہر میں چین بن گئی تو کہتا تھا میں اسٹیٹ کی چین کیسے بناؤں, اور اسٹیٹ کی چین بن گئی تو میں نیشنل لیول کی چین کیسے بناؤں, نیشنل لیول چین بن گئی تو اب میں گلوبل فرینچائز کیسے کروں. تو ایک کانسٹنٹ انٹرپرائز فار گروتھ, انٹرپرینوریل اسٹریٹ جو ہے وہ ضروری ہے. ہمارے ہاں ہمارے تعلیم کی وجہ سے, سماجی جو فیکٹرز ہیں ان کی وجہ سے ہم نے اپنے لوگوں میں یہ نہیں پیدا کیا. اسی لیے میں نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو کہا ہے کہ ہر گریجویٹ کے لیے وہ لازمی کریں, چاہے وہ اسلامک اسٹڈیز پڑھے, چاہے وہ MBA پڑھے, تو چاہے وہ میتھمیٹکس پڑھے, ایک نان کریڈٹ کورس وہ انٹرپرینورشپ اور ایکسپورٹ مارکیٹنگ کا لازمی پڑھے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ انٹرپرینورشپ کیا ہوتی ہے. وہ جاب سیکر نہ بنے, جاب کریٹر بننے کی کوشش کرے. اور ساتھ میں ہر نوجوان جو ہے وہ ایکسپورٹ مارکیٹنگ کے نتیجے میں دیکھے کہ وہ کیا کام ایسا کر سکتا ہے جس سے کوئی 100, 50, 10,000, 20,000 ملین ڈالر کما سکتا ہے. کیونکہ اب ہمیں ڈالرز ارن کرنے ہیں تاکہ ہم اپنی ترقی کو فائنانس کر سکیں. تیسری چیز انویسٹمنٹ ہے. آپ دیکھیے ویٹنام پاکستان سے آدھی آبادی کا ملک ہے, 10 کروڑ کی آبادی ہے اس کی, لیکن ویٹنام میں $30 بلین فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے سالانہ, اور پاکستان میں $1.5 ارب سالانہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے. اسی طرح آپ میانمار کو دیکھ لیں, برما جسے کہتے ہیں, وہ بھی $4 سے $6 ارب سالانہ فارن انویسٹمنٹ لے رہا ہے, اور پاکستان میں $1.5 ارب, اتنا بڑا ملک ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں جو کہ 6th بگیسٹ پاپولیشن ہے, 60 سے 80 ملین کی مڈل کلاس ہے پاکستان کے اندر, ہم یہاں پر فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں لے کر آ سکتے. دیکھیے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا بڑا ایک چولی دامن کا ساتھ ہے ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ کے ساتھ, اس لیے کہ جب فارن انویسٹمنٹ آتی ہے تو اس کے ساتھ آپ کو گلوبل سپلائی چینز کے ساتھ لنک ملتا ہے, اور فارن انویسٹمنٹ کے ذریعے نئی ٹیکنالوجی, نئے آئیڈیاز بھی آپ کے اندر آتے ہیں. اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں, جوائنٹ وینچرز بھی اس کا ایک شکل ہے. تو ہمارے بزنسز جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جوائنٹ وینچرز بھی سیکھ کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ جوائنٹ وینچر کے لیے جاتے ہیں, میں نے چائنیز سے یہ بات کی کہ آپ کیوں نہیں پاکستان میں جوائنٹ وینچر زیادہ بناتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کارپوریٹ گورننس کا ہے کہ آپ کے ہاں ہمیں یہ نہیں پتا کہ وچ بک ٹو کنسیڈر. ایوری بزنس ہیز 2-3 بکس. تو ہم جوائنٹ وینچر تب کریں کہ اگر ہمیں نمبرز کے اوپر اتفاق ہو کر سکیں. تو کارپوریٹ گورننس ہمیں بین الاقوامی معیار کی کرنی پڑے گی, جس کے ساتھ جو بین الاقوامی کمپنیز ہیں وہ آ کے ہمارے ساتھ اشتراک کر سکیں. اسی طرح جو ہمارے چیلنجز ہیں اس میں جہاں ایک ڈیٹ بہت بڑا چیلنج ہے, سرکولر ڈیٹ توانائی کے شعبے میں جو ہماری لیکیج ہے تقریباً $1,500 ارب پہ پہنچ چکا ہے, 1,500 ارب روپے پہ پہنچ چکا ہے, اور یہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے. جتنی بجلی ہم زیادہ فراہم کرتے ہیں اسی تناسب سے یہ گرو کرتا جاتا ہے, کیونکہ اس میں جو ایک ڈیلٹا ویریشن ہے کہ آپ کی لاگت ہے وہ آپ پوری ریکور نہیں کر رہے. کئی علاقے ہیں جہاں پر بجلی کا بل دینا وہ سمجھتے ہیں گناہ کبیرہ ہے, ہم بجلی کا مفت ہمارے انٹائٹلمنٹ ہے. آج پاکستان کے کچھ علاقے جو بجلی کا بل باقاعدگی سے دیتے ہیں
وہ بجلی چوری کا بل وہ افورڈ کر رہے ہیں کیونکہ ان کے اوپر بوجھ اور پڑتا ہے ٹیرف بڑھا کے. تو ہمیں پورے ملک کے اندر اپنے جو توانائی کی بل کلیکشن ہے, ریونیو کلیکشن ہے, اس کا ایک گورننس کا بہت بڑا چیلنج ہے. اور اس میں ہم اب صوبوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر کام کریں, چونکہ صوبوں کے پاس انفورسمنٹ ہے اور وہ اس چیز کو بہتر انفورس کر سکتے ہیں. اسی طرح ابھی صدر صاحب نے بھی کہا اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز, تقریباً ایک محتاط تخمینے کے مطابق ان کی 1.5 سے 2.5 ارب ڈالر کی لاگت ہے جو پاکستانی معیشت کو ہے, چاہے وہ پی آئی اے ہے, چاہے وہ ریلویز ہے, چاہے وہ اسٹیل مل ہے, چاہے وہ تمام ادارے ہیں جو اس وقت حکومت میں چل رہے ہیں. تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ اب ہمیں پرائیویٹائزیشن کے ذریعے ان تمام اداروں کو حکومت سے نکالنا چاہیے جو کمرشل بنیادوں پہ چلتے ہیں, چونکہ حکومت کبھی پرائیویٹ سیکٹر کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اگر آپ کے پاس ہائر اینڈ فائر کی اتھارٹی نہیں ہے تو آپ کا مقابلہ پرائیویٹ سیکٹر کی ایئر لائن سے ہے کہ جس کے پاس ہائر اینڈ فائر کی اتھارٹی ہے اور وہ ایفیشنسی کے ساتھ کام کر سکتی آپ کی ہے, وجہ سے ڈسٹرب سب ہوتا تو وہ کبھی بھی لہٰذا کامیاب نہیں ہو سکتی. تو یہ ایک ہمارے لیے چیلنج ہے جس پہ اب ہم کام کر رہے ہیں. لیکن چونکہ اس حکومت کا مینڈیٹ بڑا مختصر ہے, ہمارے پاس تقریباً 1 سال کا ٹائم فریم ہے, اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم بہت لانگ ٹرم ایجنڈا کو پرسو کر سکیں. اس حکومت نے آتے ساتھ ہی اپنی پہلی ترجیح یہ بنائی کہ ہم نے پاکستان کی معیشت کو اسٹیبلائز کرنا ہے. 3 مہینے پہلے یہ حالت تھی. جب ہم آئے تو اپریل سے وزارت خزانہ نے کہہ دیا تھا کہ ڈیولپمنٹ بجٹ کے لیے ہم 1 روپیہ ریلیز جاری نہیں کر سکتے. آخری کوارٹر کی جو ریلیز ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جاری نہیں ہوئی. لاسٹ کوارٹر ریلیز آف ڈیولپمنٹ بجٹ واز ناٹ ریلیزڈ فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان بیکاز منسٹری آف فائنانس ہیڈ نو منی. آج جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم بڑی معیشت چھوڑ گئے, میں صرف ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ اتنی بڑی معیشت چھوڑ کے گئے تو کیا وجہ ہے کہ ہماری حکومت آنے سے 10 دن پہلے ہی وزارت خزانہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے کہ ہم آخری سہ کے لیے ترقیاتی بجٹ کی قسط جاری نہیں کر سکتے چونکہ ہمارے پاس پیسہ نہیں. اس کا مطلب خزانہ خالی کر گئے تھے آپ. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اپریل میں ہر میڈیا کے اوپر, ہر دنیا کے ملک کے اندر اس بات پہ شرطیں لگ رہی تھیں کہ روپیہ 300 روپے ڈالر کے مقابلے میں کب جائے گا اور پاکستان سری لنکا کے انجام کو 2 ہفتے میں پہنچے گا یا 4 ہفتے میں پہنچے گا. یہ شرطیں لگ رہی تھیں اپریل کے اندر. آج الحمدللہ دنیا کے کسی میڈیا پہ اور دنیا کے کسی مرکز میں کوئی یہ شرط نہیں لگا رہا کہ پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے. سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اب سٹیبل ہو چکا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ہماری وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں کامیابی ہے کہ ہم نے پاکستان کو اس کھائی سے بچا لیا ہے جس میں ہم گرنے کے لیے تیار کھڑے تھے, اور اب ہم آہستہ آہستہ سٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ آسان راستہ نہیں تھا. ہمارے سامنے 2 چوائسز تھیں, یا ہم اپنی سیاست بچائیں یا ہم ریاست بچائیں. اور میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ جیسے ایک ماں کو یہ فیصلہ درپیش ہو کہ اس کے بیٹے کے گردے فیل ہو گئے ہوں, تو یا وہ ماں اپنا گردہ بچا سکتی ہے یا اپنے بیٹے کو زندگی دے سکتی ہے. تو ہم نے بھی اپنا گردہ کاٹ کے پاکستان کی معیشت کو لگایا. اگر 10 سیٹیں صوبے کی ہاریں تو وہ وارے میں ہیں, لیکن پاکستان کی معیشت کو نہیں ہارنے دیا, پاکستان کی معیشت کو ہم نے بچا دیا. اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ جب اگلے 6-8 مہینے میں معیشت میں استحکام آئے گا تو جو ہمارا سیاسی سرمایہ کھویا تھا وہ بھی انشاءاللہ واپس آ جائے گا, کیونکہ پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں کہ ملک کی خدمت کون کر رہا ہے اور ملک کو ڈی سٹیبلائز کون کر رہا ہے. تو اس کے ساتھ ہی آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے, جیسے میں نے شروع میں کہا, میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ جو صدر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ہم نے آتے ساتھ یہ ایک ٹرن اراؤنڈ پاکستان کانفرنس کے ذریعے ایک مشن ٹرن اراؤنڈ پاکستان شروع کیا ہے. ہم نے پاکستان کو اس تباہی سے ہی نہیں نکالنا
بلکہ اس کو اس کا رائٹ فل پلیس دینی ہے. میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ جب ویژن 2025 ہم نے بنایا تو لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ آپ کیسے کریں گے, لیکن 2017 میں پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے کہا کہ پاکستان اگر اسی رفتار سے چلتا رہا تو 2030 تک یہ دنیا کی ٹاپ 20 اکانومیز میں آ جائے گا, وچ واز ویلیڈیشن آف آر ویژن 2025. لیکن پھر کیا ہوا 2018 میں ایک جو آج عمران خان صاحب رجیم چینج کہتے ہیں, رجیم چینج تو 2018 میں ہوئی تھی جس کے ذریعے انہیں امپوز کیا گیا تھا, اور ان کی اس امپوزیشن نے پاکستان کو تباہ کر دیا, سی پیک کو تباہ کر دیا. میں اکثر الیکشنوں میں لوگوں سے سوال کیا کرتا تھا, میرا دیہاتی علاقہ ہے, کہ آپ میں سے کتنوں کے پاس موٹر سائیکل ہے, تو سب ہاتھ کھڑا کرتے تھے. تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ یار اگر ایک بندہ جس نے کبھی زندگی میں موٹر سائیکل کو کک نہیں ماری وہ تم سے چابی مانگے تو اسے چابی دو گے؟ کہتے سوال نہیں پیدا ہوتا. تو میں کہا اگر دو گے تو کیا ہوگا؟ کہتے سر کی کرے گا, کتے کندھ وچ بجے گا, بس تھلے آئے گا, کھائی چ ڈگے گا, اپنا سر بھی بھنے گا تو موٹر سائیکل بھی بھنے گا. پھر میں ان سے کہتا تھا کہ اگر ایک اناڑی موٹر سائیکل نہیں چلا سکتا تو 22 کروڑ کی مشین آپ کا خیال ہے وہ چلا لے گا؟ کہتے نہیں. تو وہی انجام ہوا کہ اس اناڑی پن کی خود وہ اعتراف کرتے تھے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا حکومت کیسے چلتی ہے, لیکن ان کی جو وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہمارا ملک میں آنے کا مقصد ملک کی معیشت کو تحفظ فراہم کرنا تھا. یہاں پر لیں گے ایک شارٹ بریک, ہمارے ساتھ رہیے.